اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ایک نئے مہمان ہوتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کروائیں گے اور سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے، وہ موضوع ہے ایفائے عہد، یعنی وعدے کی پابندی۔ وعدے کی پابندی کے تعلق سے ہمارا دین قدم قدم پر ہمیں تعلیم کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے کہ وعدے کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی وعدہ خلافی بیان فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ اکبر۔ یہ وعدے جو کرو، ان کی پابندی کرو، ان کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج جو آیت ہم نے منتخب کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ اکبر۔ جو بندشیں، جو پیمان، جو وعدے تم کرتے ہو اس کو پورا ضرور کرو۔ اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز ہو رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو۔ خواتین و حضرات، ایک معاشرت جہاں وعدے کی پابندی ہوتی ہے، وہ معاشرے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور جہاں وعدہ خلافیاں عام ہو جائیں تو وہاں کیا نہیں ہوتا؟ ٹرسٹ، ایک دوسرے پر اعتماد۔ دین کیا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اعتماد کرے۔ ہمارے معاشروں سے یہ جسے ہم کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یہ کتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ قرآن تو بہت آگے تک بات لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو، یعنی ایک مرد مومن کو قرآن کیسا دیکھنا چاہتا ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر۔ ایثار، ایسا ایثار کے سامنے والا جو چاہتا ہے وہ میری چاہت کے اوپر ہے۔ ایک خوبصورت معاشرہ وہ تعمیر کرنا چاہتا ہے ہمارا دین۔ ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم ایفائے عہد کر رہے ہیں؟ ایک معمولی سی کوئی کاروباری ڈیل ہوتی ہے، کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں؟ ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ کل میں رات 8 بجے ملوں گا، میں 9 بجے پہنچتا ہوں، مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کون سے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں، کچھ وعدے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے کیے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ سے وعدے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدے، یہ وعدے کیا ہیں اور کیا ہم اس کا ایفا کر رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذہن میں آئیں گی، سیکھیں گے ایک نوجوان عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، صاحب نگاہ، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، انٹرنیشنل لا، گہری نگاہ ہے آپ کی، اسلامک لا اور جورسپروڈنس پر کمال آپ کا کام ہے۔ فارغ التحصیل ہیں آپ جامعۃ الرشید سے، محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں ایسے نوجوان اور صاحب بصیرت، صاحب نگاہ علماء کی ہر دور میں ضرورت رہتی ہے۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ اور آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے، لیکن شکار کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ خواتین حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں سمپل سوال آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ وعدے کی پابندی یہ کتنی ضروری ہے؟ ایک اہل ایمان کو وعدے کا پابند کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمارا دین؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی صحبہ اجمعین، اما بعد۔ ملک صاحب، اللہ کا شکر ہے پیام صبح میں کبھی کبھی بات کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور یہ اصل میں پیام قرآن ہوتا ہے اور صبح کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے۔ اللہ کی بڑی سعادت ہے۔ یہ بڑا اچھا سلسلہ ہوا کہ رمضان میں ہم نے ایک قرآن کی جو صفات ہیں ان پر بات کرنا شروع کی، یعنی قرآن وہ صفات جو بندے مومن میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ خاص صفات۔ اور اگر ان صفات کا بھی ہم کور نکالیں، 8-10 مکھن نکالیں، تو ان میں اگر یہ کہا جائے کہ ایفاء عہد وہ صفت ہے جو ان کور میں آتی ہے، اور اصل میں اس کے نیچے 15-20 سے زیادہ صفات جامع ہو جاتی ہیں۔ یہ جامع الصفات ہے، یہ بہت ساری کوالٹیز کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں کہ اصل میں وعدہ کا مطلب ہے میں نے ایک کمٹمنٹ کر لی کسی سے، تو کمٹمنٹ کو اب مجھے پورا کرنا ہے۔ تو قرآن نے بہت سارے وعدوں کا ذکر فرما کر اور ان کی ترغیب بھی دی ہے، اور ان کو توڑنے کی بڑی خطرناک قسم کی دنیا آخرت میں عذاب کی وعید بھی سنائی ہے اجتماعی انفرادی زندگی میں۔ مثلا دنیا میں سب سے پہلا وعدہ جس وقت ہم دنیا میں اس شکل میں ہیولے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ وعدہ الست تھا، سبحان اللہ، جو ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جمع کیا اور سب انسانوں کی کمر سے ایک جز کو نکالا، اور ہم چونٹیوں کی شکل میں، جس طرح مفسرین نے لکھا ہے، اور اللہ نے ہم سب سے پوچھا، ساری دنیا میں جتنے انسان آئے جو آئیں گے سب کو اللہ نے جمع کر کے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں تمہارا پالنے والا رب مالک نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قولوا بلا، بالکل اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے بڑے ہیں۔ اب یہ جو پوری دنیا کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہم سے مخاطب ہے، اور انبیاء جو آئے ہیں اصل میں وہ اس وعدے کو یاد کرانے آئے ہیں۔ اور مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ یاد پڑتا ہے، یعنی سوال یہ ہوتا ہے نا، وعدہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، پھر اس فائدے کا فائدہ۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی وہ انبیاء وہ یاد کرانے تو آئے ہیں کہ بھئی تم نے اللہ سے وہ وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ کے بندے اور اللہ کی مان کے چلو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد بھی ہے، اور مجھے یہ بھی یاد تھا مجھے ساتھ کون تھا اس وعدے میں، یعنی یہ ایک کرامت تھی بزرگوں کی جو علی کرم اللہ وجہہ کی تھی۔ تو وہ وعدہ پہلا تھا۔ اب یہ جتنے وعدے ہیں نا دنیا میں، چاہے مخلوق سے ہوں چاہے خالق سے ہوں، یہ سب اس وعدے کے نیچے آتے ہیں کہ ہمارا اصل وعدہ جو ہے وہ اللہ سے ہے، کہ اللہ لا الہ الا اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی مان کے چلیں گے اور آپ کے خلاف کسی کی نہیں مانیں گے، اور آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں پہ کی ان وعدوں پہ چلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی جو وعدہ کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی، سورہ بقرہ میں جو ہے شروع میں،
انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، اللہ اکبر، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ اپنے وعدے کا یاد دلا رہے، اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ میری مان کے چلو گے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اللہ نے وعدہ ہی کیا تم میں جب مان کے چلو گے میں دنیا میں بھی تمہیں انعام، اکرام، عزت اور خیر اور سیادت، لیڈرشپ اللہ دنیا کی دوں گا، اور آخرت میں کمال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور وعدہ یاد دلایا سورہ نور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا، یہ وعدہ کا لفظ ہے، وعدے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم میں سے ایمان والوں سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، یعنی زمین کی پولیٹیکل گورننس، لیڈرشپ تم مسلمانوں کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور لیکن ایک شرط ہے کہ تم میرا بھی وعدہ پورا کرو، وہ یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم خالص میری مان کے چلنا، میری بات کرنا، شرک نہ کرنا۔ شرک میں ساری اقسام آ گئیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ماننا، کسی اور کے دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ تو اب جب ہم اللہ کا وعدہ پورا نہیں کرے، اللہ بھی اپنا وعدہ پورا نہیں فرما رہے، کیونکہ وہ وعدہ کنڈیشنل تھا۔ تو یہ کنڈیشنل کانٹینجنٹ کانٹریکٹس آج کل اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اب میرا کانٹریکٹ اگر آپ یہ پورا کریں گے میں کروں گا۔ پھر اب بنی اسرائیل نے جب پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب تم نے میرا وعدہ پورا نہیں کیا تو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے تمہیں عبرت نشان عبرت بنا دیا۔ اور فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، چونکہ بنی اسرائیل یہود نے میرا وعدہ توڑا ہم نے لعنت برسائی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، تم نے میرا وعدہ توڑا، انبیاء کو قتل کیا اور کفر کیا اللہ کی آیات کا۔ کفر کا مطلب یہ بھی ہے کہ نہ ماننا، یہ مطلب بھی ہے کہ مان کر نہ ماننا، یعنی عمل نہ کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دل سخت کر دیے، تم قرآن کی آیتوں میں تحریف کرتے تھے اور ہم نے تمہیں دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غصہ لے کے پلٹے۔ دنیا کی سب سے محبوب قوم، اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کے باوجود بھی بعد تم دنیا کی سب سے مبعوث قوم، اللہ کے نفرت آمیز قوم بن گئی۔ اب اللہ نے پھر ہم سے وعدہ کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل تو چلے گئے، انہوں نے یہ حرکت کی، اب اللہ کا وعدہ تم سے یہ ہے کہ اگر تم ویسے ہی کرو گے اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کرے گا، اور اگر تم مان کر چلو گے تو اللہ تم پر انعام اکرام برسات کرے گا۔ تو یہ تو ہو گیا ایک وعدے کا، میں نے تھوڑا سا پس منظر اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم وعدہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی پوری ہسٹری اور عہد الست وہاں سے آپ نے بات شروع کر کے جو امت معزول بنی اسرائیل، امت معمور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہماری جو صفات ہیں، ہم میں جو اوصاف ہیں وہ بالکل ویسے نہیں ہونے چاہیے جو ہم سے پہلے کی امت، یہ سابقہ امت میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا، لیکن ہم آخری امت بھی تو ہیں۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلے ہم قرآن کریم کی کچھ آیات پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سیکھیں، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت یاد آتی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا، اللہ اکبر۔ تو ایک مرد مومن کو، ایک مسلمان کو ہمارا دین وعدے کے تعلق سے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور جو عہد الست کے بعد اب جو وعدہ، جو میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، اس میں ایک سوال میں اور بڑھا دیتا ہوں۔ ہمارے کچھ وعدے اللہ کے ساتھ، ہمارے کچھ وعدے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہمارے کچھ وعدے اس مملکت کے ساتھ، بڑی اہم بات، پاکستان کے ساتھ، کیا ہم ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کچھ وعدے ہم اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں، کیا ہم اس کا ایفا کر رہے ہیں؟ ارشاد۔ بڑی اہم آپ نے بات کی طرف اشارہ فرما دیا، سارے بڑے موضوعات کی طرف۔ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دو مقام ہے جہاں قرآن نے مومنین کی صفات بیان کی، ایک تو قد افلح المؤمنون 18واں پارہ شروع ہے، تو اس میں بھی اللہ نے جو 8 صفات بیان فرمائے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ صلاۃ آ گیا، زکوٰۃ آ گیا، اب وہ امانتیں پوری کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں۔ معنی یہ کہ جو امانت پوری نہیں کرتا، عہد نہیں کرتا، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ جو آپ نے آیت پڑھی
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ 15 صفات ہیں 15ویں پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے شروع کی. ان 15 صفات میں ایک مرکزی جو کوالٹی اللہ تعالیٰ مومن کی بیان کر رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عہد پورا کرو، اس لیے کہ عہد کا سوال کیا جائے گا قیامت میں کہ کیسے پورا کیا تھا. پھر عہد کی ٹائپس ہیں، مثلا ایک پہلا سوال تو اللہ کا سوال ہے، باقی سارے سوال اس کے نیچے ہیں کیونکہ اللہ ہی نے کہا ہے مخلوق. پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، یہ سوال ہے، یہ عہد ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا. اچھا عہد جو ہوتے ہیں نا وہ ایکسپلیسٹ بھی ہوتے ہیں اور امپلائڈ بھی ہوتے ہیں. مثال میں نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کوئی سینکڑوں باتوں کا وعدہ میں نے خود بخود کر لیا، انڈر لائننگ کانٹریکٹ، کہ بھئی میں اللہ کی مان کے چلوں گا، نماز پڑھوں گا، مخلوق کا خیال کروں گا، وقت کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، غیبت نہیں کروں گا، لوگوں کا خیال کروں وغیرہ سارے آگے. اچھا یہ دوسرا کانٹریکٹ میرے اپنا ہوتا ہے جس کو عزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اپنے کے ساتھ جو کانٹریکٹ کرتا ہوں دیٹس عزم، کہ بھئی میں نے عزم کیا، فرض کریں کہ میں نے صبح فجر میں اٹھنا ہے، یہ عزم ہے. ابھی میں توڑ رہا ہوں اپنا وعدہ، توڑ رہا ہوں. میں نے عزم کیا صبح میں نے 8 بجے نکلنا ہے، میں نے صبح 7 بجے ایکسرسائز کرنی ہے، ایک عزم ہے. اگر میں یہ پورا نہیں کر رہا اس کا مطلب میں بہت کمزور آدمی ہوں، ویک آدمی ہوں. میں نے ذکر کا ایک وقت بنایا ہے، میں نے رشتہ داروں کے پاس جانے کا ایک وقت بنایا ہے، میں نے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک وقت بنایا ہے. تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے میری اپنی، یہ وعدہ ہے. پھر میں نے جیسے آپ نے فرمایا میں نے آپ کو اپوائنٹمنٹ دیا ہے کہ جی میں آپ سے 8 بجے ملوں گا. اب یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی پچھلے دنوں میں چونکہ یہ 1 سال سے باہر ہوں تو تھوڑی وہاں کی ہوا لگ گئی، تو اب میں آیا جناب ایک جگہ دعوت کا وقت تھا 7 بجے، میں 7 بجے پہنچ گیا، 7 سے 5 تھوڑا، جناب پہلے صاحب آ رہے ہیں 7:45 بجے، دوسرے آ رہے ہیں 8 بجے، تیسرے 8:15 میں نے کہا اللہ کے بندے بھائی، تو وہ ہنس رہے ہیں، ہاں آپ کو کس نے کہا تھا باہر سے سیکھ کے ہو یار، ایسے زیادہ اتنا نہیں ہو. اب بات یہ ہے کہ ہمارے استاد نے ہمیں پڑھایا تھا کہ بھائی اگر میں نے آپ کو وقت دیا ہے، قرآن کی اصطلاح میں یہ امانت ہے، 8 بجے کے بعد کا وقت میرا ہے نہیں، وہ آپ کا ہے. اب میں جتنا کر رہا ہوں امانت میں خیانت کر رہا ہوں، اور امانت میں خیانت کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ مسلمان سے جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، یعنی آن پرپس کر رہے ہیں نا ہم تو پاکستان میں، یہ تو نا کہ کوئی مشکل ہو گئی، آن پرپس ہے. اچھا دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے 10 آدمیوں کو ٹائم دی، ایک میٹنگ میں 10 آدمی ہیں اور میں نہیں آ رہا اور میں نے 10 منٹ لیٹ ہو گیا، تو یہ میں کتنا لیٹ ہوا؟ یہ 10 نہیں لیٹ ہوا، یہ میں 100 منٹ لیٹ ہوا. یہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اجتماعی وقت میں کروڑوں منٹ ہم ضائع کر رہے ہیں. اور دنیا جو ہے جرمنس کو آپ دیکھ لیں، ان کا 8 بجے کا وقت، جاپنیز کو دیکھ لیں 8 بجے کا 8 بجے، 9 بجے میٹنگ ختم، وہ چلا جائے گا، بس ہو گیا ختم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی ایفا میں دنیا کی کامیابی بتائی ہے کہ بھائی یہ قومیں دنیا میں کامیاب ہو رہی ہیں اس لیے کہ وعدے کو پورا کرتے ہیں. اچھا میرے بچوں سے وقت ہے کہ بیٹا میں آپ کو اتنا ٹائم دوں گا، میں آپ کو جھولا چلانے لے جاؤں گا. اب میں روز ٹوپی کر رہا ہوں اس کو، اب میں تو ٹوپی کر رہا ہوں، ایک تو جھوٹ بولا میرے بچے سے، میں کھلونا لے کے دوں گا، آؤ تو وہ آیا تو میں نے، دوسرا اس کو میں جھوٹ بولنا سکھا رہا ہوں، اس کو میں سکھا رہا ہوں کہ بیٹا وعدہ بیکار چیز ہوتی ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتا، وہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے. اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے جب میرے والد وعدہ خلافی کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں. ایسے ہی ہم ایک دفعہ ایک گھر پہ گئے دستک دینے، تو ان کو کوئی پتہ لگ گیا کوئی دین کی بات کرنے آئے، تو بچہ آیا کہا کہاں سے، ہم نے کہا آئے کوئی دین کی بات کریں گے. تو وہ اندر جائے، وہاں کیا کرے، ابا کہہ رہے ابا نہیں ہے، بچہ تو ایسے ہی بولے گا. اچھا اسی طرح میرا وعدہ ہے جو آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا حکومت سے. میں جب پاسپورٹ لیا ہے میں نے پاکستان کا یا کوئی کسی بھی ملک کا پاسپورٹ لیتا ہے، سعودیہ کا، جو کسی غیر مسلم ملک کا بھی، آپ اس کے اندر آپ نے عہد کیا ہے کہ اس ملک کے 10,000 20,000 جتنے قانون ہیں میں وہ سب مانوں گا اور اس ملک کا وفادار رہوں گا، آئین کا وفادار رہوں گا. اب آپ اس ملک کے خلاف جو بھی کام کرتے ہیں، جو قانون توڑتے ہیں، یہ سارا وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ لائسنس لیتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس، آپ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اس میں آپ وعدہ کرتے ہیں کہ جناب میں ڈرائیونگ کے قانون سارے مانوں گا، اور آپ دن میں 436 قانون توڑ رہے ہوتے ہیں، نہ لین پوری کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں. نو وی ٹیک اٹ ویری لائٹلی، لیکن دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ یہ بیکار برباد قوم ہے، اور ہم اپنے ساتھ بھی برباد کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہاں ڈسپلن نہیں ہے میرا تو اس کا مطلب ہے میں کہیں بھی ڈسپلن پہ نہیں ہوں، کہیں بھی وعدہ نہیں. لوگ ہماری اس وقت بحثیت قوم انیق صاحب پاکستان کی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، انٹیگریٹی ختم ہو گئی ہے. لوگ ہم پر بلیو نہیں کرتے، نہ ہم کلیکٹیو لیول پر نہ انڈیویجول لیول پر لوگ ہم سے بلیو نہیں کرتے. یہ بہت یہ خطرناک بات ہے، چاہے ہمارے پیسے ختم ہو جائیں اتنی بڑی بات نہیں، یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ آپ کا جو آپ کا اخلاقی
ورثہ ہے وہ لوگ سمجھ رہے دیوالیہ ہو گئے آپ. تو یہ بھائی ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ یہ سارے ٹائم کا وعدہ، اپنے سے وعدہ، نماز کا وعدہ، ذکر کا وعدہ، بچوں سے وعدہ، فیملی سے وعدہ، دوستوں سے وعدہ، سٹیزن شپ کا وعدہ، کہ میں اگر پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس سے مملکت پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، یہ میں وعدے کو برباد کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں. اجتماعی مال کا وعدہ یعنی پبلک پراپرٹی. اب پبلک پراپرٹی میں انڈونڈ ہوں کہ میں پبلک پراپرٹی کو پروٹیکٹ کروں گا کسی بھی ملک کی، تو وہ اس پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، اس کے سڑکوں کو، اس کے باغوں کو، قوم کی بجلی کو ضائع کرنا، پانی ضائع کرنا، قوم کا اثاثہ ضائع کرنا، ایسی باتیں، ایسی حرکتیں کرنا جس سے پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے، یہ وعدہ خلافی آتی ہے. اور یہ وعدہ خلافی وہ ہے جس کا وبال بہت خطرناک ہے، کیونکہ آپ نے پورے قوم سے وعدہ خلاف. اچھا ایک اور بڑی اہم مثال، آپ کہیں ویزا لے کے جاتے ہیں، یہ ویزا کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی میں ویزا لے کے میں کوریا چلا گیا ہوں، تو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جی میں آپ کے قانون مانوں گا، آپ کا جو طریقہ ہے میں مانوں گا، میں آپ کے قانون، آپ کے جو شرائط میری ہے میں اس کو مان کے چلوں گا. میں اگر اوور اسٹے کر لیتا ہوں تو میں وعدہ توڑ رہا ہوں جا کے. اور قوموں نے اس طرح وعدے کو پورا کیا ہے کہ وہ امانت دیانت کے اس لیول پر گئی ہیں کہ وہ وعدے کی پیچھا بھی نہیں کرتے، وہ آپ پر چھوڑتے ہیں. جب میں پڑھ رہا تھا ابھی، مطلب میری تقریباً ایجوکیشن پوری ہو گئی یونیورسٹی میں لنڈن میں، تو میرا سٹیٹس جو ہے نا فل ٹائم اسٹوڈنٹ سے پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ پہ ہو گیا. اب جب میں فل ٹائم اسٹوڈنٹ پہ تھا تو میرے پاس بہت سارے ڈسکاؤنٹس تھے، بڑے بڑے ڈسکاؤنٹ، ٹرین کے، بسز کے، ٹریول کے، جہازوں کے. جب میں پارٹ ٹائم ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے آپ پارٹ ٹائم ہو گئے، وہ ڈسکاؤنٹ آپ کے ختم ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ کارڈ اپنے ختم کریں. وہ نہیں پوچھ رہے اگر میں نہ کروں. یعنی امانت دیانت کے اس لیول پر گئے ہیں، وہ ایک دوسرے پر اعتماد کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی بہت ساری چیزوں پہ نہیں رکھتے. وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش بہت اہم بات. یہ تمام کام وہاں ہو رہے ہیں جہاں سے آپ پڑھ کر آئے ہیں. ہمارے پاس جو معاشرے ہم تشکیل دے رہے ہیں، اور ایک معاشرہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہ رہے ہیں. یعنی ہم صرف ایک عنوان ہے ہمارا آج کا کہ ایفائے عہد، کہ صاحب یہ وعدے کی پابندی کرنے والی قوم ہے، یعنی قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پاس یعنی کوئی وعدہ، کچھ مثالیں آپ نے عطا فرمائیں. اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے ہمیں کسی ادارے میں کام کرنے کا، وہ خواہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ. اب سرکاری ادارے نے 5، 8، 10 گھنٹے کے لیے مجھے بلایا ہے، تو میں وہاں کام کر رہا ہوں. تو اگر میں 5 گھنٹے کا وہاں ملازم ہوں تو مجھے 5 گھنٹے کا مطلب 5 گھنٹے، 10 گھنٹے کا ہوں تو 10 گھنٹے کا مطلب 10 گھنٹے. آدمی نکل کر آتا ہے آرام سے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں پرائیویٹ ادارے میں بھی کام کر رہا ہوں، اور اگر میں 8 گھنٹے کے لیے کام کرنا ضروری ہے اور 6 گھنٹے میں کام کرتا ہوں اور 2 گھنٹے دفتر کا ٹیلی فون استعمال کرتا ہوں اور کچھ کام کرتا ہوں، دوستوں کو بلا لیتا ہوں. باہر کبھی کسی دوست کو اپنے آفس یا اپنے ورکنگ پلیس پر بلایا جا سکتا ہے؟ تصور ہی نہیں ہے. اچھا تم یار ایسا کرنا کہ تم یہاں سے گزر رہے ہو نا تو تم دفتر آ جانا. یہ میں اپنا ٹائم، یہ میرا وہ وعدہ ہے جو میں نے اپنے امپلائر سے کیا ہے. تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں آ رہی کہ مجھ سے میں اپنی حلال کمائی کو حرام کر رہا ہوں اور مجھے خبر بھی نہیں ہے اس بات کی. یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے 8 کی بجائے 6 گھنٹے کام کیا تو 2 گھنٹے کی تنخواہ حلال نہیں آپ کے لیے. جی تو ذرا اس کو سمجھا دیجئے ہمیں، تاکہ ذہنوں میں بات یہ آئے کہ وعدے کی پابندی یہ بھی ہے ارشاد. یہ سارا ہے نا جی، اس وعدے کی پابندی کے ساتھ آپ کے حلال حرام کا معاملہ جڑا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ جو ملکوں کے وعدے ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کے ملکوں کی کمٹمنٹ آپ نے جو کیا ہے. پاکستان اس وقت دنیا کانٹریکٹس پہ چل رہی ہے، یعنی ہم لوگ ہر ملک 100-200 کانٹریکٹس میں ہو رہا ہے، اس سب کی پابندی بھی لازم ہے. میں 1-2 مثالیں حدیث سے اور رسول اللہ کی منور زندگی سے میں پیش کرنا چاہوں گا. اسلام سے بھی پہلے کا واقعہ ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، جو آپ فرما رہے ہیں نا، کسی کو اپوائنٹمنٹ دیا کہ بھئی فلاں دن فلاں جگہ ملیں گے اور کچھ بات کریں گے. وہ آدمی بھول گیا. 3 دن کے بعد وہ وہاں پر آیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف اتنا کہا بھائی آپ نے بڑی ہمیں تھوڑی سی میں زحمت میں ہو گیا، میں تو 3 دن سے یہاں کھڑا ہوں۔ 3 دن کا مطلب ہے کہ آپ کوئی اپنی حاجت کے لیے چلے جاتے ہوں گے، پھر وہیں انتظار 3 دن ہمارے نبی انتظار کرتے رہے کہ میں نے وقت دیا ہے اس آدمی کو، اور وقت امانت ہے۔ اور ایک اور بڑا عجیب ہمیں واقعہ ملتا ہے، مطلب ایک ہمارے جو مسلمان غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں نا، ان کا تصور ہوتا ہے کہ ان سے تو وعدہ توڑو، ان کو تو اچھی بات ہے، یہ عجیب تصور ہے، اور اس سے وہ وعدہ توڑنے کا گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام کو بٹا بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمان جب کافر کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ وعدہ توڑتا ہے، وہ اسلام کو ہی بدنام کر ہوتا ہے۔ حضرت جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ ہوا کیا کہ روم سے مسلمانوں کا وعدہ تھا، مسلمانوں کی فوجیں دمشق بغداد میں تھیں اور وہ روم تھا، تو ان سے نا یعنی صلح تھی، پیکٹ تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ وہ جنگ جس دن ختم ہو رہی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنی فوجیں وہاں کھڑی کر دیں، اور جیسے ہی جس دن معاہدہ ختم ہوا اس دن حملہ کر دیا۔ اب وہ حملہ کیا تو وہ لوگ چونکہ رومی تیار نہیں تھے، تو یہ شہر کے شہر فتح کر رہے تھے، تو پیچھے سے کوئی آواز آئی غدرا، حدیث میں کہ غدر کرنے والے مطلب یہ دھوکہ ہے، تو وہ رک گئے سارے۔ تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں، وعدہ توڑ دیں۔ کبھی ہم وعدہ کیسے توڑ رہے ہیں؟ جس دن صلح ہو رہی تھی، جس دن صلح ختم ہوئی، اس کے دوسرے دن ہم نے حملہ کیا؟ کہا نہیں۔ کہا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب کسی قوم کا کسی سے صلح کا معاہدہ ہو تو ان دنوں میں گرہ کھولنا، گرہ باندھنا بھی جائز نہیں ہے، مطلب یہ جنگ کی تیاری بھی جائز نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جنگ کی تیاری پہلے سے کر کے بیٹھ جائیں، جس دن صلح ختم ہوئی حملہ کر دیں، تو آپ نے غدر کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک فاتح قوم ہے جو شہر کے شہر فتح کر گئی ہے اللہ کے دشمنوں کی، جو مسلمانوں سے لڑ رہے، اب وہ کہہ رہے کہ آپ نے، تو وہ سارے شہر چھوڑ کے پیچھے آگے واپس۔ آپ کمٹمنٹ دیکھیں کہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی کمٹمنٹ کی کیسی تربیت کی تھی، ہم تو 100 بہانے نکال کے اس کو جائز کرتے ہیں کسی طرح۔ ایک اور واقعہ دیکھیں، بدر میں جب مسلمان اتنے تھوڑے سے 313، اور وہ بھی تلواریں بھی نہیں، کوئی ڈنڈوں کو تلوار بنائے ہوئے، گھوڑے بھی نہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر جرار، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسباب کے درجے میں تو مسلمان زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ تو کیسے لڑیں گے؟ یہاں پر ایک فوج ہو جائے 313 ہو، جس کے بعد 10 رائفلیں ہوں، اور ادھر دشمن توپ لے کے آ رہا ہو ساری، تو کیسے؟ تو 2 صحابی آ گئے مسلمان ہو کر، اور انہوں نے رسول اللہ نے فرمایا کیا؟ وہ کہا ہمیں تو راستے میں انہوں نے پکڑ لیا تھا مشرکین نے، اور ہم نے بہت منت کی، تو انہوں نے ہمیں اس شرط پہ چھوڑا کہ تم لڑائی نہیں کرو گے ہمارے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا تم لڑائی نہیں کرو گے ہمارے ساتھ۔ رسول اللہ اتنی ضرورت ہے، وہ کافر ہیں، اللہ کے دین کو توڑ رہے ہیں، دشمن آپ کو مار رہے ہیں، ہم لڑائی نہیں کریں گے ان سے، ان کا وعدہ؟ آپ نے کہا نہیں، وعدہ اللہ اکبر، چاہے دشمن سے کافر سے جو وعدہ کیے تم وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑی عجیب مثال ملتی ہے، ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے بزرگوں میں تھے، تو ان کے کوئی مرید جو ہے وہ اپنے بچوں کو ملانے اپنے استاد شیخ سے لائے، اور انہوں نے پوچھا کہ ہائے بچے، اچھا، انہوں نے کہا یہ بچہ کتنے، اس کا ٹکٹ کتنے سال کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ 13 سال کا ہے۔ کہا اس کا ٹکٹ تم نے کتنا بھرا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے آدھا بھرا ہے۔ تو کہا آدھا کیوں بھرا؟ یہ تو 12 سال تک کا آدھا ہوتا ہے، تو 13 سال کا ہو گیا، آپ کو ٹرین کا جو ٹکٹ تھا وہ فل بھرنا چاہیے تھا، ایڈلٹ کا۔ انہوں نے کہا بس ابھی 12 سال کا۔ اب آپ تصور کریں، حکومت ہے انگریز کی جو پوری دنیا کے قانون کے مطابق ظالم ہے، کالونلسٹ ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ٹرین کا معاہدہ ایک معاہدہ ہے، آپ نے پیسے دے کر ٹکٹ لیا ہے، تو یا آپ نے، تو انہوں نے کہا آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں، ان سے خلافت لے لی، اور نہیں دی، ساری زندگی نہیں دی۔ اب یہ جب تک قیم یا آپ کہیں کوالٹیز یا ویلیو مسلمانوں میں تھی تو مسلمان دنیا پہ عروج پر تھے۔ اب جب کہیں کسی کو دھوکہ لگانے کا موقع مل جائے تو اس کو آج فخر سمجھا جاتا ہے، ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، ذہانت سمجھا جاتا ہے کہ جی میں نے تو اس کو ایسے بٹا لگایا، ایسے دھوکہ دیا، ایسے آنکھوں میں دھول دی، اور ایفا عہد کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ تم اس دور میں رہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جو اقدار ہیں وہ تبدیل ہوتی جا رہی، صرف اقدار ہی نہیں، یہ تو دینی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی چند نشانیاں آپ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے گا، لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ پہ آ جائے گا۔ منافق کی نشانی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے گا تو جی اب میں اس موضوع پہ آ رہا تھا کہ اس کے اب اس کی ایک نشانی منافق کی
کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. تو جب ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں خدا نخواستہ تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں منافقانہ روش پر ہم نے چلنے کا آغاز کر دیا ہے. یعنی کان پہ جوں نہیں رینگتی ہماری. پیمنٹ کرنی ہو, ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں ہم نے کہا میں آپ کو اگلے مہینے یہ پیمنٹ کر دوں گا, اور میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں گا اور میں 3 مہینے کے بعد کروں گا. تو یہ کوئی ہوشیاری یا چالاکی نہیں, میں نے اپنے حصے کی منافقت کو لے لیا. ارشاد. بڑی اہم آپ نے بات فرمائی کہ یہ اب آ جائیں, یعنی منافقت ہوتی کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں نا. ایک تو منافق کا مطلب ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھئی جو ایک اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ اوپر سے مسلمان ہو اندر سے کافر ہو. لیکن ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 70 کے قریب کوالٹیز ہیں جو منافقین کی قرآن و حدیث میں آپ نے بیان فرمائی ہیں. تو ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق وہ ہو کہ اندر سے کافر ہو, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں منافقانہ صفات ہے جیسے آپ نے فرمایا. اور وہ اگر یعنی ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر اس وقت ہماری قوم میں بالمجموع وہ اکثر صفات پائی جا رہی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ یہود میں بھی وہ صفات تھیں, تو آپ نے فرمایا تھا تم پچھلی قوموں کے طریقے پر چلو گے حذو النعل بالنعل, جیسے جوتے کا آگے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر آتا ہے, اگلا قدم جائے تو پچھلا اس کے برابر آتا ہے. تو صحابہ ڈر گئے, تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ آپ کی مراد یہود ہیں. آپ نے کہا اور کون؟ یعنی جو انہوں نے حرکتیں کی اور جیسے اللہ کا غصہ اور بربادی آئی تم پر بھی آئے گی. اس وقت آج جو پاکستان کے حالات ہیں, امت کے حالات ہیں, ہم اس کو کوس رہے ہیں اس کو کوس رہے ہیں, تو اعمال بد کی پاداش ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے اللہ کے نبی نے بتایا تھا ایک ایک پوائنٹ کر کے کہ تم بدکاری کرو گے تو یہ ہوگا, تم وعدہ توڑو گے تو یہ ہوگا, تم نماز چھوڑو گے تو یہ ہوگا. وہ سارے کا سارا پیشن گوئیاں قرآن و حدیث کی ایسے پوری آ رہی ہیں, جوتا جیسے جوتے پہ آتے ہیں حذو النعل بالنعل. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اگر کسی کو جھوٹ بول کے 4 پیسے زیادہ کما لیتا ہوں تو آپ نے جیسے فرمایا میں سمجھتا ہوں ہوشیار ہوں, لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی انٹیگریٹی چھوڑ دیتے ہیں. جب انٹیگریٹی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا ٹریڈ بڑھ نہیں سکتا, آپ کا بزنس بڑھ نہیں سکتا, ایک حد تک چلے گا. دنیا کیا کرتی ہے کہ وہ سچ بول کے اپنا اس وقت کا بعض دفعہ نقصان بھی کر دیتی ہے, لیکن ہم بھی مغربی کمپنیز پر اعتبار کرتے ہیں کہ ان کی کوالٹی 2 نمبر نہیں ہو سکتی. میں نے اس برانڈ کا پہننا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. فلاں کمپنی سے اگر میں نے کانٹریکٹ کرنا ہے وہ جیسے کہہ رہا ہے ویسے ہی ہوگا, 2 نمبر نہیں ہوگا. تو ہم پوری دنیا ان کو خریدنے پر مجبور ہے کیونکہ وہ اپنی کمٹمنٹ اور وعدہ جو انہوں نے کیا ہے, جو کوالٹی کہی ہے, جو بات کہہ رہا ہے وہی ہوگی ڈبے میں اندر بھی. لیکن ہم اگر گھی بھی ہمارے یہاں بیچ رہے ہیں اور ہم 1 کلو لکھ رہے ہیں وہ 1 کلو نہیں ہوگا. تو ہوگا کیا کہ ہماری ٹریڈ, ہماری اکانومی ساری برباد ہونی شروع اس لیے ہو گئی کہ لوگوں کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے. IMF ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا, چائنیز ہم پہ اعتماد نہیں کرے, کوئی نہیں کر رہا. کہ وہ کہتے ہیں آپ نے 100 دفعہ ہم سے کانٹریکٹ کیا, آپ ایسے کرو گے, پھر 4-5 سال پھر آپ غلط کرتے ہو, پھر آپ غلط کرتے ہو. تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا قومی لحاظ سے بھی ہمارا امانت دیانت تیل ہو گئی ہے بالکل. اس کی وجہ ہم افراد کی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ افراد کی اصلاح فرمایا کرتے تھے, اور افراد کی اصلاح سے اچھی قوم بنا کرتی ہے. جب افرادوں میں اصلاح نہیں ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے جو حضرات ہماری بات سن رہے ہیں کہ ہم سسٹمیٹکلی اس کو لکھ لیں. کبھی ایک تو کمٹمنٹ کریں سوچ سمجھ کے. ہم تو ہر وقت کرے ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نہ کریں, سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کریں. اور جب کمٹمنٹ کریں تو حتی الوسع اس کو کچھ بھی ہو جائے جی اس کو میں نے پورا کرنا ہے, کم از کم اتنا تو آدمی کر لینا کہ 8 بجے کا وقت ہے 8 بجے نہیں پہنچے, ایک فون ہی کر دے کہ بھائی میں لیٹ ہوں. اتنی تو کوئی اخلاق کوئی طریقہ ہو کہ بھی میں لیٹ ہو رہا ہوں, مجھے تھوڑی دیر ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک بنیادی یعنی اس کو دنیا میں پڑھایا نہیں جاتا, یہ بنیادی اخلاقیات ہے جو دنیا کو پتہ ہے کہ بھئی یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے ایک اس کے کرنے کی. اور اس میں یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جیسے ہم نے جن اخلاق کی بات کی اور امانت دیانت کو پورا کرنے کی جن ویلیوز کی بات کی, آپ نہ خود بھی کرنا شروع کر دیں. اور میں ہر وقت اس پہ فوکس کرتا ہوں انیق صاحب کہ اپنے بچوں کو سکھانا شروع کریں. ہوتا کیا ہے جب آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا تو آپ کے اندر کا, ہم سب کے اندر ایک شیطان بھی بیٹھا ہے اور ایک اچھا فرشتہ بھی بیٹھا ہے. تو وہ بولتا ہے نا کہ بھائی تم بچے کو تو سکھا رہے ہو, خود بھی تو کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اب ویلیوز کو آگے, اسلامی ویلیوز کو, اپنی بڑی ویلیوز کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا آپ کو خود بھی خیال ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں بول رہا ہوں, میں بھی خود یہ کوشش کروں اپنے بچوں کے سامنے, اپنے جاننے والوں کے سامنے آپ کمٹمنٹس پوری کرنا شروع کریں اپنی ساری. تو وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ وقت قریب دور نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی واپس وہ عزت و مرتبہ قومی لحاظ سے, انفرادی لحاظ سے, قومی لحاظ سے نہ بھی ہو, آپ کا خاندان, آپ
جو صاحب ہے جو کر رہے ہیں آپ کی انٹیگریٹی ہو جائے گی. مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ بہت پرانی بات ہے کوئی گاڑی کا شیشہ لینے اپنے گیا مارکیٹ میں گلاس مارکیٹ میں تو جس کے پاس جا رہا ہوں وہ جاپنیز بول کے وہ کوئی چائنیز دکھا رہا ہے کوئی کورین ہے کھودو تو وہ نکلتا ہے. آخر میں نے کہا بھائی کوئی تو ہوگا تو انہوں نے کہا بہت غصے سے کہ وہ ایک ہیں تو وہ ایک صاحب حاجی صاحب ماشاءاللہ داڑھی پگڑی والے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس جو بول رہے تھے وہی تھی ان کا وہ پیسے بھی کم نہیں کر رہے تھے. اچھا ان کا بزنس بھی زیادہ چل رہا تھا تو اب وہ ان کی ویلیو بن گئی اور اس کی وجہ سے ان کا بزنس بھی چل رہا ہے ان کی انٹیگریٹی بھی بڑھ گئی کہ جو بولتے ہیں وہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں ایک وقار پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں. آپ اور ہم دیکھتے ہیں آپ بھی کراچی ہی میں ہوتے ہیں میں بھی کراچی ہی میں ہوتا ہوں کہ وہ پیٹرول پمپس کہ جو پورا پیٹرول دیتے ہیں وہاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پیٹرول پمپس جن کے تعلق سے یہ کہ ان کی شہرت یہ ہے کہ یہاں چوری کی جاتی ہے لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے. وہی لوگ جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا. تو آپ ایک عزت اور وقار اور معاشرے میں اچھے نام سے یاد کیا جانا. مغرب میں جیسے کہ آپ نے بات فرمایا ہم یہاں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں مغرب کے تعلق سے لیکن یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کی مکمل پاسداری کرتے ہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ سوشل کانٹریکٹ کی بات. ہاں ان کی جو لیڈرشپ وغیرہ وغیرہ جو ان کے سیاسی حالات وغیرہ ان پر ہم بات نہیں کر رہے. تو سوسائٹی کو تشکیل دینا میں نے انٹرو میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا دین کیسی سوسائٹی کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. ایک دوسرے پر اعتماد انسانوں کا ہو مسلمانوں کا ہو. آپ نے جب بات فرمائی نا کہ یہ بڑی اہم بات کہ فرد سے معاشرہ بنا معاشرے سے ریاست بنی اور پھر ریاست سے امت. ہمارا ایک پیغام بھی جاتا ہے یعنی کردار کے حوالے سے. آپ باہر رہتے ہیں مفتی صاحب آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں جب ایک مسلمان اپنے کردار کی گواہی لاتا ہے تو کیا وہ دین کا سفیر نہیں ہو جاتا کہ یار یہ مسلمان ہے یہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا یہ مسلمان ہے یہ کبھی وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا. ہمیں تو ہمارا دین یہ بتاتا ہے جی. تو اس پر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بہت اہم بات. اور اس کی میں آپ نے جو بات فرمائی کہ سب سے بڑی دعوت جو اسلام کی ہوتی ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی وہ کردار سے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی دعوت زبان سے آج بہت دی جا رہی ہے لیکن اس کی ایفیکٹونیس اس لیے کم ہے کہ وہ کردار پیچھے نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا ہمیں یہ جو فار ایسٹ جتنا ہے ملیشیا انڈونیشیا یہ سارے ممالک میں جو اسلام پھیلا ہے یہ مسلمان تاجروں سے پھیلا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم پاپولیٹڈ کنٹری جو ہے وہاں تلوار نہیں چلی اور تاجر آتے تھے وہ امانت دیانت سے تجارت کرتے تھے لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. یہ کردار اور اپنے وعدے کی پاسداری کی کبھی اس نے جو کہا ہے وہی کرے گا اور جیسے کہا ہے ویسے ہی ہوگا. لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے تھے. اچھا ایک بڑی اہم مثال اس وعدے کی جو نہیں آئی وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے میرج کانٹریکٹ جو ہماری میرا خیال میں ہر ایک کی زندگی کا سب سے لمبا کانٹریکٹ ہوتا ہے. بہت اہم. کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ کیا قبول ہے اور کہتا ہوں قبول کیا یہ قبول کیا میں 50-60 سال آپ نے گزارنے اور 50 سال کا کانٹریکٹ ہے. سبحان اللہ. کہ میں نے مرد نے بیوی کو پروویژن دینا ہے اس کو اچھا گھر دینا ہے اس کو اچھی عزت دینی سب سے بڑی ہم نہیں سوچتے اس کو گھر کی بیٹی کی طرح بنا کے رکھنا ہے. گھر کی جس طرح بہنوں کے ساتھ سلوک ہے بیٹی کے ساتھ سلوک ہے بہو کو ویسے رکھنا ہے عزت دینی ہے وقار دینا ہے اس کو گھر کی ملکہ بنانا ہے اس کے حق پورے کرنے ہیں ظلم نہیں کرنا گالم گلوچ نہیں کرنی اس کی عزت خراب نہیں کرنا. پھر بچے ہوتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے یعنی بچے کا پیدا ہونا ایک کانٹریکٹ ہے. اب ساری زندگی اللہ پوچھیں گے قیامت میں قو انفسکم واہلیکم نارا کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا. اگر میں نے بچوں کی اچھی اعلیٰ انسان اعلیٰ مسلمان بنانے کی تربیت نہیں کی میں نے کانٹریکٹ توڑا ہوں روز توڑا ہوں میں. اور اس طرح بیوی کے لیے شوہر سے کانٹریکٹ ہے اور یہ وہ کانٹریکٹ ہے کہ جس پر گواہ اللہ ہے. اللہ ہے بڑی اہم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خود بحجۃ الوداع میں کہ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پہ لیا ہے اللہ سے ڈرنا. اور ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے ڈاکٹر ذیشان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانٹریکٹ لکھ کے رکھا ہوا تھا
بیوی کو بھئی یہ قرآن حدیث کے نتیجے میں یہ تمہاری رسپانسبلٹیز ہے جی ہاں اور یہ میری رسپانسبلٹیز ہے، اور وہ لگا ہوتا تاکہ ہمیں بار بار خیال رہے کہ ہم لوگ اس کانٹریکٹ کے اندر ہیں. اور آج ہمیں معلوم ہے کیونکہ میری بھی کاؤنسلنگ اور لوگ سوال پوچھتے ہیں، ہمارے گھروں کا معاملہ برباد ہے آج کل، اور آپس میں نہ شوہر اپنی ذمہ داری ادا کرے نہ بیوی، تو جھگڑے اور طلاقیں، اور نہ بھی ہو تو ایک بہت ہی غیر برکت والا گھرانہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں اپنے حقوق معلوم ہی نہیں ہے پورے کیا کریں گے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں بیوی پر اپنا غصہ نہیں نکال سکتا، جذبات نہیں پھینک سکتا، کیونکہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے کانٹریکٹ کیا ہے کہ میں اس کا خیال کروں گا. وہ نہیں سوچتی کہ شوہر کو میں نے اپنا بڑا بنایا ہے جی ہاں. اور میں نے اس کو خیال کرنا ہے، میں اس کو جو منہ میں بول نہیں سکتی، یہ تو میں نے اپنا میں معاہدہ قرآن پڑھتی ہوں اور قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے. تو دونوں نے خود کو ایک کانٹریکٹ میں پابند کیا ہے، کیونکہ مسلمان کی حیثیت سے قرآن کریم میرے لیے حجت ہے، مجھے ماننا ہے قرآن کریم. اور جس طرح آپ نے بیوی کی بات فرمائی، الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. تو بیوی بھی اس کانٹریکٹ، اس وعدے کی پابندی کرے کہ جس پر دستخط کیے ہیں یا زبان سے اس نے اقرار کیا ہے کہ ہاں یہ میرا شوہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں 2-3 ذرا اہم معاملات اس پر آپ ضرور بات فرمائیے. یہ باتیں اور جس میں جو اللہ سے وعدے ہم نے کیے ہیں وہ کافی حد تک وہ وعدے ہیں جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن یہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے بحیثیت مسلمان اپنے رسول سے کیا کیا وعدے کیے ہیں؟ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اللہ کی مان کے چلیں گے محمد کے طریقے کے مطابق. سبحان اللہ. اب محمد کے طریقے میں جب ہم کہتے ہیں کہ پوری زندگی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ دین بھی آتی ہے، دنیا بھی آتا ہے، کاروبار بھی آتا ہے، عائلی زندگی بھی، خاندانی زندگی بھی آتی ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ کے وعدے پورا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ کی سنت کو پورا کرنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ وعدہ اللہ نے بھی ہم سے لیا ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، کہ تم محمد کی مان کے چلو گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم جہاں جہاں رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر ہندوؤں کا طریقہ لے رہے ہیں یا مغرب کا طریقہ لے رہے ہیں یا اپنی خواہش سے کوئی نیا طریقہ لے رہے ہیں یا اپنی برادری کا غلط طریقہ لے رہے ہیں، تو وہ ہم یہ وعدہ توڑ رہے ہیں. اور یہ صبح شام ہم کر رہے ہیں کہ کھانا پینا، کاروبار، بیٹھنا اٹھنا، رشتہ دار، پولیٹکس، ملٹری، ہر چیز میں عبادت رسول اللہ کا ایک طریقہ ہے. ہم ہر وقت میں اس طریقے کے پابند ہیں. جتنے طریقوں پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشخبری بنائے گا. یہ مؤذن کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند وہ دیے، مؤذن وہ وعدہ یاد دلاتے ہیں ہمیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، وہ کہتے ہیں بھائی تم نے وعدہ کیا تھا نا نماز پڑھو گے. اس سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو 24 گھنٹے کے شب و روز میں اللہ کی کبریائی نظر آئے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل اور نگاہ کو مسلمان کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا دین لمن لا عہد لہ. اللہ اکبر. ذرا اسے کھولیے آپ. اس کا دین ہی نہیں جس کے پاس ایفاء عہد نہیں ہے، جو وعدے کی پاسداری نہیں کر رہا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں مطلب یہ دین کی ساری بنیاد ہی ماننے پر ہے. جو مان کر نہیں چل رہا تو وہ اس کا عہد ہی ختم ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ، جیسے شروع میں ہم نے جو بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہم سے وعدہ لیا ہے، تو اگر میں اللہ کی نہیں مان رہا تو بھی وعدہ توڑ رہا ہوں، مخلوق سے جو میں نے کمٹمنٹس کی انہیں مان رہا وعدہ توڑ رہا ہوں. لا دین، اس آدمی کا دین برباد ہے. اصل میں اس کا جو حقیقی مطلب ہے نا وہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی لا نفی جنس، جیسے لا الہ الا اللہ میں، یہ عربی گرامر والے حضرات جو ہمارے سننے والے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں بہت سارے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لا کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کی ماہیت کی نفی کرنا. تو لا الہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، نہیں ہے نا. تو لا دینہ کا مطلب ہونا یہ چاہیے وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے. یہ اور بات ہے کہ اس قسم کی آیات اور حدیث کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دین اتنا کم ہے، اتنا کم ہے،
اتنا کم ہے کہ اس کو دین کہنا ہی ممکن نہیں ہے، گویا کہ بے دین آدمی ہے، گویا کہ کافر آدمی ہے، اللہ یعنی کفر اور اسلام کی اس سرحد پہ کھڑا ہے کہ بس اس کو مسلمان کہنا ہی مشکل ہے. لا دین لمن لا عہد لہ، کیونکہ وہ جو عہد سے یہ ساری باتیں ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، تو گویا کہ ساری باتیں نہیں مان رہا تو کس کام کا ہے. میں آخر میں نا 2 قسم کے طبقات کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. جی ارشاد. اس کے بعد میرا ایک سوال بھی ہوگا جی بالکل، کہ پاکستان سے ہمارا جو عہد ہے وہ کیا ہے. میں اسی کی پہلے طرف آپ کی بات تھوڑا سا، ایک تو ایز اے انڈیویجول ہم وعدے کا ایفا کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائری بنایا کریں اور کیلنڈر لکھا کریں. آپ چاہے موبائل پہ لکھیں چاہے کریں، اپنا کیلنڈر بنائیں جی جی اور اس کیلنڈر کی سختی سے پابندی کریں. اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ یہ آپ کے وعدے ہیں. اب جو کیلنڈر میں آپ نے لکھا ہے نا، اپنے ساتھ وعدہ لکھا ہے کہ میں فجر پہ جاؤں گا، ایکسرسائز کروں گا، کھانا اس وقت کھاؤں گا، بیوی بچوں کے ساتھ وعدہ لکھا ہے، آپ کیلنڈر پہ لکھ لیں صبح 9 بجے سے 10 بجے تک یہ کرنا ہے، شام 4 بجے سے 6 بجے تک یہ کرنا ہے. اس کو پڑھ. دوسری بات، ہماری جو حکومت ہے، دیکھیں دنیا میں ہم باتیں تو کرتے ہیں، لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے لوگ. وہ ان کے اندر سینس ہوتا ہے لیکن حکومت کی رٹ ہوتی ہے. تو ہماری حکومت کی لگتا ہے کہ یہ آخری پرائرٹی ہے ڈسپلن پورا کرانا. اور اس وقت حکومت کی رٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے، ریاست کی رٹ نہیں رہی. تو جب ریاست کوئی اہمیت ہوگی کہ ہم نے جو قانون بنائے، جو آپ فرما رہے ہمارا پاکستان کے ساتھ جو قانون ہے، وہ پاکستان کی حکومت وہ قانون پورا نہیں کروا رہی، تو ریاست بہت سختی سے وہ رٹ پوری کروائے کسی بھی طرح. جو اسٹریٹجی بنائے کہ جو لا ہے وہ لا کانٹریکٹ ہے، یہی ہے نا ہمارا جو لا ہم نے جتنے وہ ریاست پورے کرائے، اور اس میں جو نرمی کا طریقہ، محبت کا طریقہ، اور جہاں سختی کا ضرورت ہے وہ کرے. پاکستان اس کے بغیر کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک رٹ ریاست کی نہیں ہے، رول آف دا لا آپ پورا نہیں کرا رہے، وہ کسی طرح کرائے. اور دنیا اس کے لیے سب سے بہترین انڈیکیٹر بناتی ہے انیس صاحب، آپ کو زیادہ معلوم ہے، ٹریفک کو. کیونکہ دنیا اس پر آتی ہے، کیونکہ میں نے ابھی ٹریفک کا ایگزام پاس بھی کیا نا، بہت 6 مہینے لگ گئے. تو میں نے پھر اسٹڈی کی اس پہ کیا چکر ہے، اتنا سخت کیوں کرتے. تو ان کو سمجھ میں آئی کہ وہ ٹریفک کو ماڈل بناتے، کیونکہ ہر آدمی نے گاڑی چلانی ہے، ٹریفک میں اتنا سخت ڈسپلن پورا کراتے ہیں آپ سے کہ ذرا آپ نے کیا فائن لگتا ہے، تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے ریاست کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ ماننے کی، تو پھر آپ دوسری جگہوں پہ بھی ماننے لگتے ہیں. تو یہ اس وقت دیکھیں، اس وقت ہر آدمی پاکستان کی ریاست کو نوچ رہا ہے، کوئی ریڈیکلزم کے لیے، کوئی فرقہ واریت سے، کوئی اپنی صوبے کی بڑائی کر کے، کوئی اپنی قوم کی بڑائی کر کے، کوئی سیاسی جماعت کی کر کے دوسروں کو نوچ رہا ہے، پاکستان کی برائی کر رہا ہے. ہم سب پاکستان کو کھا رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں. یہ اللہ سے بھی بغاوت ہے اور ہمارے ملک سے بھی، جو ریاست سے بھی بغاوت ہے. اور وہ ریاست ریاستی قوانین کی پابندی پاسداری نہیں ہو رہی ہم سے. جو ٹریفک قوانین کی آپ نے بات کی، یہ تو بہت معمولی شکل ہے نا. ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے تو ڈنڈی ماری جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ 10,000 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی ریاست سے وفاداری کیا کرنی چاہیے. غداری کر رہے ہیں، غداری یہ ایک اکثر لوگوں پہ آرٹیکل 6 تھا، اس لیے میں یہ ادا کرتے ہوئے ذرا سا ہچکچا رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ریاست سے غداری کر رہے ہوں. اپنا عمل، ہمارا عمل کیا، یہ کنڈا لگا لیا جاتا ہے کہ بجلی کا بل نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ریاست میں رہنے بسنے والوں کو آسانیاں فراہم کرے، یہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں. لیکن جو ایک عام آدمی کی حیثیت سے جو میری ذمہ داری ہے میں اسے پورا کروں. ٹیکس نہیں دیا جاتا، کوشش کی جاتی ہے کہ نہ دیا جائے. فیکٹریز میں، آفیسز میں ڈبل اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے اپنی ریاست سے، اس سے پہلے اللہ سے وعدے، ہمارے وعدے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدے، ہمارے وعدے جو آپ نے بہترین بات فرمائی کہ ہم میاں بیوی، ہمارے وعدے ہیں ایک دوسرے سے. کیا ہم ایفا کر رہے ہیں ہمارے وعدے اس ریاست کے ساتھ؟ یہ پاکستان ایک نعمت ہے بڑی بات، اور یہ وعدے ہم پورے نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہیں جو پورے کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ریاست قائم رہنے کے لیے بنی ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب بالتفصیل آپ نے ایک ایک بات بیان فرما دی، بالکل وضاحت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت ہمارا مکمل ہوا آج کے پروگرام کا. خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کے ہم بڑے شکر گزار کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وعدہ خلافی کی مذمت، وعدہ خلافی کی
کے خلاف ہمیں بتایا کہ ہمارا دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا کردار گواہی دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کتنے پابند ہیں ان تمام وعدوں کے جو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہیں. یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں. خواتین و حضرات، قال اللہ اور قال الرسول مفتی صاحب نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.